أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف قسم ہے آسمان کی جو کہ رستوں والا ہے، بے شک تم مختلف گفتگو میں ہو، قیامت کے بارے میں تردد میں ہو۔ یؤفک عنہ من افک، قیامت سے وہی پھرتا ہے، وہی اس کا انکار کرتا ہے جو بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں تکے اور بے سند باتیں کرنے والے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو گمراہی کے اندر بھولے ہوئے ہیں، بٹکے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن وہ لوگ آگ پر رکھے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، انہیں کہا جائے گا چکھو اپنی سزا کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھا کے اور اس کو ذکر فرما کے اس بات پر دلیل پیش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے۔ قیامت ضرور بضرور آئے گی، اور صرف قیامت حشر و نشر نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو ان کی اعمال کی جزا و سزا بھی ملے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالی آسمان کی قسم ذکر کر رہے ہیں۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے
رستوں والے آسمان کی، جس میں آنے جانے کے رستے ہیں، اور ان رستوں سے فرشتے جو ہے وہ اوپر نیچے آتے ہیں، آسمان پہ جاتے ہیں، زمین پہ اللہ کا حکم جب لے کر آتے ہیں تو فرمایا اس آسمان کی قسم ہے، اور کیسے اللہ نے مزین اس کو کیا، اس مزین آسمان کی قسم ہے۔ رات مطلع بڑا صاف تھا، تو جب چاند دیکھنے کے لیے میں باہر آیا تو دیکھا بڑا خوبصورت آسمان لگ رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ تو فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالی اچانک ان ستاروں کو ظاہر کرتا ہے آسمان میں، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ انسانوں کو بھی ظاہر کرے گا، انسانوں کو بھی اللہ تعالی قیامت کے دن اسی طرح اچانک قبروں سے نکالے گا۔ انکم لفی قول مختلف، لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے بارے میں تردد میں ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کیسی باتیں؟ کوئی کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا کا نظام خود چل رہا ہے، بس ایک وقت آئے گا اور یہ رک جائے گا، بس اس کے بعد ختم۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ مختلف باتیں، یہ جو شک کر رہے ہیں، تردد میں ہیں، اس کا اللہ رد فرما رہے ہیں۔ فرمایا یؤفک من عنہ من افک، ایسی قیامت کے بارے میں ایسی باتیں، مختلف گفتگو فرمایا وہی کرتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، جو اندازے سے کام لیتا ہے، اٹکل پچوں سے کام کرتا ہے۔ قتل الخراصون، اور ایسے لوگ فرمایا ہلاک ہو جائیں گے، جو اندازے سے کام لیتے ہیں، دین کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں، ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا دین اندازوں کا نام نہیں ہے کہ بندہ اندازہ لگائے یار دین ایسے ہونا چاہیے، شریعت ایسی ہونی چاہیے، نظام اللہ کا بنایا وہ ایسے ہونا چاہیے۔ فرمایا نظام وہی چلتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے، انسان کے اندازوں سے نہیں چلتا کہ یوں ہو جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اندازے لگاتے ہیں اور گمان کے مطابق جو ہے وہ دین سے ہٹ کر لوگ چلنے لگتے ہیں۔ کوئی گمان کرتا ہے جی، اندازے لگاتا ہے ایسی تو گناہ گار ہاں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندے، ان کی اللہ تعالیٰ موڑتا نہیں۔ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، پھر انہی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اندازہ لگایا نا، ایک کوئی اندازہ لگا رہا ہوتا ہے جی دیکھو نا، چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، چھت دور ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی، ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم سے بڑا دور ہے، درمیان میں کسی ولی، کسی نبی کے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے اندازے اور اٹکل پچو فرمایا دین کے اندر نہیں چلتے۔ مشرکین کا یہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کا جب ذکر فرمایا وہ اندازے سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ النجم نکالے جی، سورۃ النجم، اور پارہ نمبر 633 ہے جی، آگے ہے سورت، آگے ہے، اگلے پارے کی سورت ہے جی، پارہ نمبر 27 کی سورۃ النجم ہے، تیسری سورت، اور صفحہ 633، آیت نمبر ہے جی 23 آیت نمبر 23 سورۃ النجم کی۔ فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ معبودان باطلا اللہ کو چھوڑ کر جن جن اللہ کی مخلوقات کی، بندوں کی عبادت کی جا رہی ہے،
فرمایا یہ نیرے نام ہیں جن کو تم نے رکھا اور تمہارے آباء و اجداد نے. یہ صرف کیا ہیں؟ نام ہے. حضرت علی حجویری کو لوگوں نے داتا و دستگیر کہہ دیا. یہ صرف نام ہے، داتا نہیں ہے وہ. یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے. تم نے کہا ہے وہ داتا ہے. اللہ نے کب کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ وہ داتا ہے. امام بری فرمایا ان کا تم نے نام رکھا ہے کہ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے. اللہ نے نہیں کہا، یہ تم نے نام رکھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا تم نے کہا ہے، اللہ نے نہیں کہا. فرمایا یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھ لیے. فلاں بڑیاں کرنیاں والا ہے، فلاں بیڑے پار لگانے والا ہے، فلاں مشکلیں حل کرنے والا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. فرمایا یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نام اس کی مخلوق کے اندر رکھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو شرک کرنے والا بھی کیا کرتا ہے؟ اٹکل پچو سے کام لیتا ہے، اندازے لگاتا ہے، گمان کے ساتھ کام لیتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے. ہدایت قرآن آ چکا ہے، پھر بھی شرک کرتے ہیں. اگلا صفحہ نکالیں، اس کی پہلی لائن دیکھیں جی. اس سے اگلا صفحہ نکالیں، یہی جو صفحہ نکالا ہوا ہے اس سے اگلا 634 نمبر صفحہ نکالیں جی. فرمایا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے. مشرک کے پاس علم نہیں ہے. اس کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں. مشرک عالم نہیں ہوتا، جو شرک پہ ہو وہ جتنا مرضی پڑھا ہو وہ جاہل ہے. قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ جاہل کہا ہے. میں دلیل دیتا ہوں ابھی. یتبعون الا الظن، فرمایا یہ ان کے پاس کوئی علم اور دلیل نہیں ہے، یہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، فرمایا یہ بے اصل خیالات میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے. وَإِنَّ الظَّنَّ، فرمایا یہ جو بے اصل خیالات ہوتے ہیں اور یہ ڈکوسلے ہوتے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے حق کے مقابلے میں. اب دیکھیں وہ دلیل جو میں نے بات کہی ہے کہ مشرک جاہل ہوتا ہے، جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، اس کو جاہل کہا گیا ہے. یہ پارہ نمبر 24 نکالیں جی. پارہ نمبر 24 ہے اور صفحہ نمبر 560 ہے. صفحہ نمبر 560 اور آیت نمبر ہے سورۃ الزمر کی 64، آیت نمبر 64. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین کہتے تھے کہ رل مل کے کام کر لیندے ہاں، اسی کچھ وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، کچھ وقت ہم آپ جو ہے وہ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے. یہ صلح سے کام چلا لیتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اس انداز میں دیجئے. یہ جو جواب ذکر ہے صفحہ نمبر 560 ہے اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 64 ہے. قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، میرے پیغمبر جواب دیجئے اور فرمائیے کیا مجھے اللہ کے علاوہ
اللہ کی مخلوق کی عبادت کا تم حکم دیتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ میں لات کی عبادت کروں، مجھے کہتے ہو میں منات کی عبادت کروں، مجھے کہتے ہو میں حبل کی عبادت کروں، عزا کو پکاروں، ان معبودوں کی عبادت کروں۔ ایہل جاہلون، اے جاہلو، کیا کہا؟ مشرکین کو اللہ کے نبی نے کس لقب سے پکارا؟ حالانکہ بڑے بڑے ان کے اندر پڑھے لکھے تھے، اب یہود و نصارہ کے اندر بڑے بڑے عالم تھے، لیکن ایہا الجاہلون، فرمایا جو شرک کی دعوت دیتا ہے وہ جاہل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق میری طرف وحی کی جاتی ہے، آپ کی طرف بھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ان کی طرف بھی یہی وحی اللہ نے بھیجی تھی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کیا اللہ کی ذات و صفات کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کے سارے عمل اللہ ضائع کر دیں گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو۔ حالانکہ اللہ کے نبی سے شرک نہیں ہو سکتا، محال ہے۔ فرمایا اگر بالفرض والمحال آپ نے بھی شرک کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عمل ضائع کر دے گا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی آپ کی۔ نبی علیہ السلام کی طرف بھی یہ وحی آئی، پہلے نبیوں کی طرف بھی۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاعبد، اللہ کی عبادت کر اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ دین کے اندر اندازے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیسے قیامت آ سکتی ہے، کیسے انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے جس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں۔ فرمایا دین میں اندازوں سے کام نہیں چلتا، دین جو اللہ نے بیان کر دیا ہے وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، اسی طرح اللہ نے فیصلے کرنے ہیں۔ فرمایا یہ اندازے لگانے والے دین کے اندر وہ ہلاک ہو گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، اور سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے نا قیامت تو آنی ہے، پھر کہتے کب آئے گی، کب آئے گی، انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی مختلف انداز میں قرآن مجید میں اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقع پہ فرماتے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، صرف اتنا بتایا گیا قیامت آئے گی اور اس کی کچھ علامات ذکر فرما دی، لیکن کب آئے گی فرمایا اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، فرمایا قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا قیامت کب آئے گی۔ یوم ہم علی النار یفتنون، فرمایا ہاں یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ منکرین قیامت کا انکار کرنے والے لوگ آگ پر جلتے ہوں گے۔ یہ جو ہے وہ ایک عجیب انداز میں اللہ نے جواب دیا ہے۔ بعض جگہوں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مجھے کیا پتہ ہے، اللہ کو علم ہے قیامت کا کب آئے گی، لیکن یہ جواب بڑا عجیب ہے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اس کی آسان مثال یوں سمجھاؤں کہ کسی بندے نے ڈنڈا پکڑا ہو نا، اس نے کسی اور مقصد کے لیے پکڑا ہو، کوئی بچہ آ جائے یا کوئی بھی اس سے سوال کرتا ہے یہ ڈنڈا کیوں ہاتھ ہی پڑیا ہوا ہے، اب اس کا مقصد کچھ اور ہے، ہو سکتا ہے اس نے جو ہے وہ ویسے سفر میں جانا ہو تو ڈنڈا پکڑا ہو، لیکن وہ پھر بار بار پوچھتا ہے۔ یہ ڈنڈے والا جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں نے ویسے پکڑا ہوا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے ڈنڈا کیوں پکڑا ہوا ہے، ویسے پکڑا ہوا، پھر پوچھتا ہے ڈنڈا کیوں پکڑا، وہ کہتا ہے تیرے سر میں مارنے کے لیے پکڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ کیا کہتا ہے، حالانکہ اس نے سر میں مارنے کے لیے نہیں پکڑا ہوا،
مقصد اس کا کچھ اور ہے. اس کے بار بار سوال کی وجہ سے اس نے جواب یہ دیا ہے کہ تیرے سر میں مارنے کے لیے میں نے پکڑا ہوا ہے. یہاں پر وہ انداز ہے. بار بار سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اللہ نے فرمایا یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ میں تپایا جائے گا. ذوقوا فتنتکم، اور تمہیں کہا جائے گا کہ چکھو اب سزا کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو کہا کرتے تھے کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی. کوئی عذاب نہیں آ رہا. آپ ویسے ہی جو ہے وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ نہیں مانو گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور کہتے تھے کب آئے گا. تو اس لیے قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے. سورۃ الحج نکال لیں جی، اس کی آیت نمبر 9 نکال لیں جی، پارہ نمبر 17 ہے. صفحہ نمبر 401، صفحہ نمبر 401. اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 8 دیکھیں جی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور اس سے پچھلی آیت بھی دیکھ لے، 7 بھی، وہاں سے قیامت کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آنے والی ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں قبر والوں کو دوبارہ پیدا کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے. ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، محض تکبر کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کریں. لہو فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی کیا ہے، عذاب ہے. اور یہ سورۃ الروم نکالیں جی، سورۃ الروم پارہ نمبر 21. صفحہ نمبر 499، 489، صفحہ 499، سورۃ الروم آیت نمبر 16. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو. کس کو جھٹلایا؟ آخرت کی ملاقات کو، یعنی قیامت کے دن کو. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی لوگ ہوں گے کہ جو عذاب میں گرفتار ہوں گے. قیامت کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، فرمایا قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے قیامت کا جھٹلانا یہ کسی صورت میں بھی فرمایا ٹھیک نہیں. قیامت آئے گی، منکرین قیامت کے لیے اللہ نے وعیدات بیان فرمائی ہیں. اور پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے زندہ بھی کرنا ہے مردوں کو، اور
کن کو زندہ کرنا ہے؟ کن کو؟ زندوں کو. اس لیے پہلے مردہ ماننا پڑے گا، پھر اللہ زندہ کریں گے نا. تو جس پر موت آ گئی ہے تو اس پر موت تسلیم کرنی پڑے گی، اس کو مردہ تسلیم کرنا پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں. تو فرمایا مردوں کو اللہ نے زندہ کرنا ہے قیامت کے دن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب بھی لینا ہے. یہ بات برحق ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق ہے.